گزشتہ جمعے آپ نے جو گائے کا واقعہ اور قصہ ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ سماعت فرمایا تھا، اسی سے ریلیٹڈ اور منسلک بات یہ تھی کہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا اور اس واقعے کی جو وجہ بنی وہ وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمائی۔ گزشتہ جمعے ان آیات کی تلاوت ہم نے کر دی تھی، مگر اسی سے جو ربط اور تسلسل ہے قرآنی آیات کا اسی حساب سے شروع ہوگا، اور میں آج پھر آپ کو یہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس سے کہانیوں کی کتاب ہرگز نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے جو جو چیزیں ہمارے رب نے بہتر سمجھی اور جتنی بہتر سمجھی وہ اس نے اس کے اندر بیان فرما دی، تو ان واقعات کو قصے اور کہانیاں سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جتنا اللہ نے بیان کیا اور جتنا اللہ کے رسول نے بیان کیا بس اتنا جان لیجیے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ہم نے گزشتہ واقعے سے جو چیزیں سیکھی تھی اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے حکم پر بغیر کسی چون چرا کے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم میں ہیل و حجت نہیں کرنا چاہیے، مزید سوال میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ ہم خود سوال کر کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی شخص براہ راست تعلق جوڑ ہی نہیں سکتا ہے، بیچ میں ایک ربط اور وسیلہ ضروری ہے، اور وہ وسیلہ اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ ہم نے کہا تھا قال انہ یقول انہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، تو اللہ کا فرمان اگر آپ تک پہنچے گا تو کس کے ذریعے پہنچے گا؟ اللہ کے رسول کے ذریعے پہنچے گا، اللہ کے نبی کے ذریعے پہنچے گا۔ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام اپنے بندوں پہ نازل نہیں فرماتا۔ تو یہ اس میں سمجھنے کی باتیں تھیں جو الحمدللہ ہم نے وہاں پر ہم نے اس کے متعلق گفتگو کری تھی۔ اب جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے آیات بینات کی کچھ تلاوت سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ و تفسیر پہ گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل والوں میں سے ہو جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو جو واقعہ تھا
اس کی جو وجہ بنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ جو گائے والا واقعہ ہوا، اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور پھر ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود ایکسیپٹ کر لے کہ جی اقبال جرم کر لے، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی، لیکن جب کسی ناگناہ پر، بے گناہ پر جب تہمت لگائی جائے گی تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں تفتیش ہوگی، وہاں تحقیق ہوگی، تاکہ جو مجرم ہے صرف اس کو سزا دی جائے اور جو مجرم نہیں ہے وہ سزا سے محفوظ رہے، اور قاعدے بھی یہی ہونا چاہیے۔ اب تفتیش کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو یہاں جو طریقہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اصل قاتل کو چھپانا چاہ رہے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قاتل کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہم نے یہ کام کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اپنا غلط کام کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت زیادہ سمجھدار تھے اسی وجہ سے ہم نے یہ حرکت کر لی، ہم نے یہ گناہ کر لیا، ہم نے یہ کام کر لیا، اور چونکہ ہم بہت زیادہ سمجھدار تھے اور ہم نے بہت زیادہ حکمت عملی کے ساتھ یہ کام کیا، اسی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بڑی پلاننگ کی ہو کسی کام کو کرنے کی، اور پلاننگ پر آپ بہت مطمئن بھی ہوں کہ میں یہ کام کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ اپنی پلاننگ کے مطابق جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے میں آپ کی پلاننگ سے ہٹ کر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کام کی خبر سب کو ہو جاتی ہے، تو پلاننگ تو آپ نے اپنی کی تھی، اب کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہے نا، پھر کوئی چیز اسے چھپا، نہ رات کا اندھیرا اسے چھپا سکتا ہے، نہ چار دیواری میں چھپ کر گناہ کرنا اسے چھپا سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو بہت توجہ طلب ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں فرماتا، اور لوگوں کو اس گناہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں خوف ہوتا کہ یار اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر کتنی بے عزتی کی بات ہوگی، تو میں اب یہ کام نہیں کروں گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ مگر ہم اس بھیڑ کو نیگیٹو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھا پتہ ہی نہیں چلا، میں دوبارہ کرتا ہوں، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم وہ گناہ بغیر خوف کے کرنے لگتے ہیں، ہمیں لوگوں کا خوف بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو پکڑ ہی نہیں جائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ اور سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس عیب کا پردہ نہیں رکھتا۔ جب تم خود نہیں ڈر رہے، جب تمہیں خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں پردہ رکھے تمہارے میں؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس عیب پر کسی نہ کسی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب وہ اللہ سے تو نہیں ڈر رہا تھا، لیکن جیسے ہی کوئی بندہ اس کو گناہ کرتے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، پسینے چھوڑ جاتے ہیں، بدحواسی بھرے اس نے دیکھ لیا اب کیا ہوا، یہ تو سب کو بتا دے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو کرتا رہے، یاد نہیں دیکھتا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا میں، بس مجھے آخری دفعہ چھوٹ دے دو۔ اب وہ آخری نہیں، یہ تو پہلی دفعہ میں ہو جانا چاہیے تھا نا۔ اللہ کا خوف نہیں آیا، بندے کا خوف آیا، یہ سب کو بتا دے گا، رسوائی ہو جائے گی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگتے ہیں، منت سماجت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ پہلی مرتبہ میں ہی نصیحت حاصل کر لیتا نا، تو اسے اس رسوائی کا سامنا نہیں کرنا۔ ہم اپنے گناہ پہ کتنی جلدی ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری پلاننگ اتنی شاندار ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ جناب آپ کی پلاننگ شاندار نہیں ہے، یہ اللہ کی پردہ پوشی کرنے کی صفت ہے جس نے آپ کے گناہ کو چھپا دیا تھا۔ لیکن اگر وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو اس کی پکڑ سے بچانے والا
کوئی پھر آپ کتنی پلاننگ کر لیں. اللہ فرماتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. جب اللہ کسی چیز کو ظاہر فرمانا چاہے تو پھر کوئی اس کو پوشیدہ نہیں کر سکتا. اسی طرح کبھی مقدمات کے اندر بہت سارے جھوٹے گواہ، جھوٹی دستاویزات، رشوت پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا جاتا ہے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے تو بس اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے کہ اب میرے ہی حق میں فیصلہ ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حق کو غالب کرنا چاہے تو کہیں نہ کہیں سے حق کا ایسا پرستار نکل کے آ جاتا ہے کہ وہ باقی کی جتنی پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کو فتح اور غلبہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ واللہ مخرج، اللہ اس چیز کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. اس ضمن میں آخری بات یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن، ظاہر تو وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ میرا دیکھ رہے ہیں میں آپ کا دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہر ہے. مگر باطن جو ہمارا اندر پوشیدہ ہے، اس کو آسان سے لفظوں میں سمجھیں کہ ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں. ظاہر لوگوں کے درمیان کیا کر رہے ہیں، اور باطن ہم تنہائی میں جب اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. وہ باطن اگر کسی پر ظاہر ہو جائے، وہ اندھیرے کی حرکتیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں، وہ تنہائی اور خلوتوں کے معاملات اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی اسی طرح عزت کرتے رہیں گے. اللہ سے ڈریں کہ اللہ کب آپ کے باطن کو ظاہر کر دے، اللہ کب اس غلاظت کو لوگوں پر ظاہر کر دے جو اندر پوشیدہ ہے. اس سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈر محسوس کریں. لوگوں سے تو آپ کی باتیں اور آپ کے گناہ چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. آپ سی سی ٹی وی کیمرہ سے چھپا سکتے ہیں اپنے آپ کو، آپ سیکیورٹی گارڈ سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. تو ڈریں اس وقت سے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت شاطر ہوں اور جو کچھ پلاننگ اور جو کچھ خفیہ سازشیں میں کر رہا ہوں کسی کو نہ پتہ چلے. کہ ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ اس باطن کو لوگوں پر ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک بھی کر دے اور نیک کر دے. اللہ جس طرح اللہ نے ہمارے ظاہر کو سنبھالا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے باطن کو بھی سنبھالیں، اس کی اصلاح کریں. تو وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ قاتل کو چھپانا چاہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ قاتل کو چھپانا نہیں چاہ رہا، اللہ تو چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے قتل کس نے کیا. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ بھئی گائے قتل کرو، گائے کو ذبح کرو، اور اس کا گوشت کا لوتھڑا یا کوئی بھی حصہ وہ اس مردار کے اوپر مارو، اس مقتول کے اوپر مارو، تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہو جائے گا. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طریق سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد تو ہمیں تو بظاہر کو ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہم تو قبر میں ڈال کے آ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد قبر کھولیں گے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مٹی مٹی ہو گیا. تو اب یہ جو بولتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ اپنے پیارے نبی کے ذریعے لوگوں کو دکھایا جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. اصحاب کہف کا واقعہ 300 سال تک سوتے رہے، اللہ نے وہ کر کے دکھایا، زندہ کر کے دکھایا ان کو. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص بظاہر جس کا انتقال ہو چکا تھا، جو مر چکا تھا، اللہ نے کہا کہ یہ گائے کا گوشت کا لوتھڑا اس کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا سے بھی زندہ کر سکتا تھا، بغیر دعا کے بھی اللہ زندہ کر سکتا تھا، مگر ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کروایا، لیکن اللہ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اور فرمایا کہ دیکھو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا مردے پہ لگا تو مردہ زندہ ہوا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے نے مردے کو زندہ کیا، بلکہ یحیی اللہ الموتى، ظاہراً گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے مگر حقیقت میں زندہ کرنے والا کون ہے؟
زور سے بتائیں، اور زور سے. یہی بات سمجھانے کی ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. بظاہر ہم اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سبب نظر آ رہا ہے تو سبب کی وجہ سے ایسا ہوا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اسباب تو تمہیں دکھانے کے لیے تھے، یہ اسباب تو اس عالم اسباب کی وجہ سے تھے، مگر اللہ ان عالم اسباب کا محتاج ہرگز نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے وہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ کسی بزرگ کے پاس جائے اور بزرگ اسے کوئی تعویذ دیتے ہیں، کوئی نقش دیتے ہیں، یا کچھ پڑھ کر کسی چیز پہ دم کر کے دیتے کہ بھئی یہ کھا لو، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، پھر اس کے وہاں اولاد ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، اولاد تو اللہ نے دینی دی، بابا کے پاس کیوں چلے گئے؟ بیمار ہو گئے تھے تو کسی کے پاس دم کرانے چلے گئے، بابا جی اس میں دم کروا لیں گے، حضرت سے دم کروا لیں گے، اور یار یہ تو شفا تو اللہ نے دینی دی، بابا کے پاس کیوں چلا گیا؟ اچھا آپ کو یہاں تو شرک نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ کیوں شرک نظر نہیں آ رہا کہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نسخہ لکھا، آپ کو دوائی دے دی، آپ نے وہ دوائی کھا لی اور آپ ٹھیک ہو گئے، تو یہ کیوں شرک نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کا دوائی دینا شرک نہیں ہے اور کسی بزرگ کا تعویذ دینا شرک ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہوا؟ یہ بھی تو دوغلا پن ہے نا ہمارا. وہاں پورے ہسپتال کلینکس بھری پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں بولتا کہ بھائی شفا تو اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس رش لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے مانگو، مسجدوں میں جاؤ، ڈاکٹر کے پاس رش لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب دوا دیں تو شفا ہونے کا یقین ہو جائے، اس پہ کوئی شرک نہ کہے، اور کوئی بزرگ، کوئی علامہ صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی دم، کوئی پانی وانی پڑھ کے دے بولا یار یہ تو شرک ہو گیا، یہ دوغلا پن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ بظاہر تو تمہیں وہ سبب نظر آ رہا کہ انہوں نے ایسا کیا تو تمہیں فائدہ ہوا، لیکن یہ سبب صرف تمہارے سمجھنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب چاہے وہ گولی کھا کر ہو، وہ دوائی کھا کر ہو، یا دم والا پانی پی کر ہو، نہ وہ دم والے پانی نے آپ کو شفا دی ہے، نہ ہی ٹیبلٹ نے آپ کو شفا دی ہے. یہ دونوں چیزیں سبب بنی ہے، شفا دی ہے تو اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ چلے گئے، بہت ساری کنسلٹنٹ کلینکس کی اشتہارات آنے کی، اولاد نہیں ہوتی تو ہمارے پاس آ جائے، وہ آپ کا علاج کرنے کے علاج ہوا تو آپ کے وہاں اولاد ہوگی تو شرک نہ ہوا. اور کسی بزرگ نے آپ کو کوئی دعا اور تعویذ دے دیا، اس سے اولاد ہوگی تو یہ شرک ہو گیا. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہوا آپ کا؟ شرک تو پھر شرک ہے نا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو بھی شرک ہونا چاہیے، پیر صاحب کے پاس جاؤ تو بھی شرک ہونا چاہیے. یہ پالیسی آپ کو کس نے دی ہے کہ وہاں شرک ہوگا یہاں شرک نہیں ہوگا؟ شرک تو اس وقت ہوگا جب آپ یہ سمجھیں کہ گولی کھاؤں گا تو شفا ملے گی، گولی نہیں کھاؤں گا تو شفا نہیں ملے گی، اور گولی کھا لی تو شفا ملتی ہی ملتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ شرک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ سبب ہیں. یہی اللہ نے وہاں ظاہر فرمایا کہ بظاہر تو تم یہ سمجھو کہ گوشت مارا تو مردہ زندہ ہوا، نہیں، اس گوشت نے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے. یہ تو ایک سبب اللہ نے تمہیں بتانا مقصود تھا. زندہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو حقیقت میں کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. انسان صرف سبب تلاش کرتا ہے چونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، مگر اس سبب سے فائدہ پہنچانے یہ حقیقت میں کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، وہ سبب کا کام نہیں. پھر فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ویسے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھ جاؤ، کچھ عقل آئے تمہارے کو. ان کو اللہ نے کتنی نشانیاں دکھائیں. میدان کے اندر گھوم رہے تھے، پینے کو پانی نہیں تھا، پانی مانگا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے. سایہ نہیں تھا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے منو سلوا پکا پکایا کھانا ان کے لیے نازل فرما دیا. اتنی ساری نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائی کہ دریا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو چھو کر اس میں 12 راستے نکل گئے، انہوں نے دریا پار کر لیا، فرعون سے نجات دے دی. اتنی ساری نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائی. کیوں دکھائی نشانیاں؟ تاکہ وہ عقل والے ہو جائیں. عقل والا کون ہے؟ تو یہ سمجھ جائے
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی، یہ عقل والی بات ہے۔ اب اللہ نے آپ کو کتنی نشانیاں دکھائی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دم سے تھک رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کبھی کوئی حادثہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور اس حادثے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ جوان موت آپ کو نظر آتی ہے، جوان ہٹا کٹا لڑکا کچھ بھی نہیں نہ مر گیا، آپ کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، اس کے ساتھ تھوڑی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ مالی نقصان، جانی نقصان، روحانی نقصان، پتہ نہیں کیا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ لٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلحے کے دور میں اس موٹر سائیکل والے کو لوٹ لیا، تمہیں بھی تو لوٹ سکتا تھا، تمہیں کیوں لوٹا؟ یہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل بات تو نہیں کر رہا، میں بہت زیادہ آسان بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو کہ اتنی آسانی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ کوئی بیمار پڑا اور بیمار پڑنے کے بعد ایسا ہو گیا کہ لوگ سمجھ رہے تھے بس اب اس کا تو انتقال ہی ہو جائے گا، مگر پھر وہ زندہ ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تندرست اور توانا ہو گیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں آپ کو کیوں دکھا رہا ہے؟ اس لیے دکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھو، کہ آپ جو اتنا اکڑ کر اس دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، یہ جو مال و دولت کا نشہ آپ کو چڑھا ہوا ہے، یہ جو اپنی عزت اور اپنے مقام و مرتبے کا یہ جو جوش آپ کے اوپر طاری ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، ایک لمحے میں ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح سامنے والے سے نعمت چھن گئی، آپ سے بھی نعمت چھن جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کی، ان سانسوں کی، ایمان کی دولت کی قدر کریں، اور جس طرح مال جمع کرنے کی فکر میں سرگرداں گھوم رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے اعمال بھی جمع کر لیجیے۔ آج اس کی موت آئی ہے، ایسا نہیں کسی اسی نے مرنا تھا، کل کو آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ ہم کو دکھاتا ہے۔ کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ لعلکم تعقلون، ہم عقل والے، ہوش والے ہو جائیں اور ہم اپنے نقصان والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب کیا ہوا؟ جو حرکت بنی اسرائیل نے کی تھی، یہودیوں نے کی تھی، وہی حرکت ہم بھی کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی کہ دریا سے کبھی راستے نہیں نکلتے، مگر میں نے ان کو دکھایا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دریا میں عصا مارے تو دریا ان کو بھی راستہ دے دیا کرتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ نبی سے محبت کرتے، نبی کا احترام کرتے، نبی کی عزت کرتے اور نبی کی فرما برداری کرتے۔ یہ پیاس سے بلک رہے تھے، اللہ کے نبی نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس نبی کے عصا کی برکت سے پانی نکلا، اس نبی کی عزت اور محبت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کی فرما برداری کرتے۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد گائے کی پوجا کری، اللہ نے معاف کر دیا، نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے معاف کر دیا، ہندتن کی جگہ ہندتن گندم گندم کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فرما برداری کرنے لگ جاتے، مگر اللہ فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، تمہارے دل تو پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اتنا سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود تمہیں خوف نہیں آیا، اس کے باوجود تمہیں غیرت نہیں آئی، اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آئی، اس کے باوجود حیا نہیں آئی، اس کے باوجود نبی سے محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی، اس کے باوجود نبی کی عظمت تمہارے دل میں گھر نہیں کر گئی، اس کے باوجود کہ اللہ نے اتنا تمہیں بخشا اور معاف کیا، پھر بھی تم خالق کی فرما برداری کے لیے تیار نہ ہوئے۔ فرما تمہارے دل تو پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ چونکہ پتھروں کی نشان یہ ہے کہ بظاہر تو سخت نظر آتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو بھی فیض پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ کہا بظاہر یہ سخت چٹانیں تمہیں نظر آتی ہیں، مگر کبھی اللہ ان کے درمیان سے نہریں جاری فرما دیا کرتا ہے۔ آبشار نظر آتے ہیں آپ کو، جھرنے نظر آتے ہیں آپ، سنگلاخ چٹانوں کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہا پتھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر تو سخت ہوتے ہیں مگر اندر سے نرم ہوا کرتے ہیں، لوگوں کو فیض پہنچایا کرتے ہیں، پانی جاری ساری ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم۔ فرما دوسری قسم یہ ہے کہ ندیاں جاری
نہیں ہوتی مگر جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، فیض وہ بھی پہنچایا کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم فرمایا کہ نہ تو ندیاں نکلی نہ چشمے نکلے، مگر اب بھی خدا کے خوف کا غلبہ اتنا ہے کہ خدا کے خوف کی غلبے سے لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تودے گرتے نا، پہاڑی تودا گر گیا، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ کیسے گرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ پتھروں میں تو کم سے کم اتنا سب تو ہوتا ہے کہ اگر فیض نہیں پہنچا سکتے مگر خدا کا خوف تو ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ لڑک جاتے ہیں خدا کے خوف سے، لرزنے لگ جاتے ہیں۔ مگر فرمایا تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے، کتنی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب جب ہم مردے کو لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لیے تو کندھا دیتے ہیں نا، ہے نا، کندھا دیتے ہوئے آتے ہیں، کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، باقی سارے دوست رشتے دار آپس میں بابا یار آج کل کاروبار بڑا مندا چل رہا ہے، ہاں یار، اور اس وقت ایسے کی کیا صورت ہے، تو یار وہ کمپنی میں دیکھا تم نے فلاں آدمی یار وہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے، وہ قبر میں مردہ ڈال رہے ہیں دفنانے کے لیے، اس کو کوئی فکر نہیں، اسی کو تو جانا تھا قبر میں، مجھے تو جانے کے لیے۔ سلپ بند ہو گئے، اندھیرا ہو گیا، مٹی ڈال دی، مٹی ڈالو مٹی ڈالو مٹی ڈالو مٹی ڈالی، جناب ہاتھ لپیٹے جھاڑے دعا کری، واپس اپنے کام کو لگے۔ کسی نے نصیحت حاصل کری اس بات سے کہ اس کو اندھیری قبر میں ڈالا کر مجھے بھی ڈال سکتے ہیں؟ آج میں نے کسی کو کندھا دیا کر مجھے بھی کندھا دینا پڑے گا؟ کیا ہم نے نصیحت حاصل کی؟ ہمیں ڈر ہی نہیں آیا، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ رہے ہیں، دسی ہوئی قبریں دیکھ رہے ہیں، ہڈیاں دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مومن کا قلب ہوتا ہے یہ مثل آئینہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کسے کہتے ہیں؟ شیشہ۔ اردو بھی آج کل بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے بچوں کو ہمارے۔ شیشہ، آئینہ جس میں دیکھ کے آپ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار اور جو تجلیات ہوتی ہیں اس کا عکس پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب شیشے پہ ایک تجلی پڑتی ہے، یعنی ایک لائٹ ڈالیں تو وہ لائٹ کیا ہوتی ہے؟ منعکس ہوتی ہے، وہ پھیلتی ہے۔ وہ روشنی کیا کرتی ہے؟ شیشے میں جب لائٹ پڑتی ہے تو روشنی پھیلتی ہے، تو وہ جو تجلیات یہاں پر پڑتی ہے وہ ایسی پھیلتی کہ پورا دل روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ بندے کو نماز میں مزہ آتا ہے، ذکر میں مزہ آتا ہے، تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے، نعت خوانی میں مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ گناہ کرے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سنگل ڈاٹ، بلیک ڈاٹ، ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ توبہ کر لے مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتے رہے تو وہ ڈاٹ لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں، ادھر 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 ادھر، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل ان کالے ڈاٹس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب شیشہ اندھا ہو جائے، یعنی پیچھے جو اس کو ریفلیکشن کرنے کے لیے جو آئینہ تھا اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ دیکھتے پھر آپ اس کو روشنی ڈالیں پھر وہ روشنی کو آگے منعکس نہیں کرتا۔ یہی کیفیت اس قلب کی ہو جاتی ہے کہ بالکل جب بلیک ہو گیا، جب بلیک ہو گیا تو پھر وہ جو تجلیات تو برس رہی ہیں ابھی بھی لیکن وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، سیل لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ مر گیا، اب اسے کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ بظاہر تو چل پھر رہے ہیں، ٹانگوں پہ چل رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سب کچھ کر رہے ہیں، مگر یہ مردہ ہو گیا ہے، اس سے کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ یہی کیفیت ہماری ہوگی کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایسے حرام کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ حرام ہے مگر ہم حرام جانتے ہوئے بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اتنی نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ جوان لڑکا مر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی کھوپڑی کھل گئی، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، سب کچھ تباہ برباد کر کے ہم دکھا دیتے ہیں، اتنی نشانیاں تمہیں دکھا رہے ہیں مگر تمہیں عقل نہیں آ رہی۔
تم اپنی روش سے نہیں ہٹ رہے ہو. تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن ہوتی ہے ہمارا دل نہیں لگتا. نماز اتنی جلدی سبحان ربی العظیم بھاگو بس نکلو مسجد سے. مسجد میں نہیں رکنا, گھبراہٹ ہوتی ہے مسجد کے اندر, زیادہ دیر رک جائے. روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا, محفل میں جانے کا دل نہیں چاہتا, اللہ کا ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا. ذرا سی دیر بیٹھے طبیعت اجاٹ ہو جاتی ہے. یہ دل کے بیمار ہونے کی واضح ترین علامت ہے. ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں, اگر آپ بیمار ہو, آپ کو بخار ہو, تو طبیعت مزمحل ہوتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور کام کرنے کا دل نہیں چاہتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ دل نہیں چاہتا, سست ہو رہا ہے, دل نہیں چاہ رہا کام کرنا. ایسا ہے کہ نہیں؟ زور سے منہ سے بولتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور کام کرنے کا دل, اور جب طبیعت حشاش بشاش ہو, ٹائٹ ناشتہ کیا ہوا ہے, کوئی تھکت نہیں کرے ہوتا, آج تو میں 200 اینٹیں لگا کے جاؤں گا, آج میں 400, آج میں ڈبل کام کر کے جاؤں گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دل چاہتا ہے کام کرنے کا, فارغ بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا. جسم تندرست اور توانا ہو تو کام کرنے کا دل چاہتا ہے, اور جسم اگر بیمار ہو تو کام کرنے کا دل نہیں چاہتا. روح اور قلب اگر بیمار ہو تو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. روح اور قلب اگر صحت مند ہو تو عبادت چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے. پھر سجدوں میں لذت محسوس ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی عبادتوں کا کیا حال ہے اور میری عبادتوں کا کیا حال ہے. ہم تو اگر 5 منٹ والا سجدہ اگر کسی نے کر لیا, 5 منٹ کا سجدہ, تو حالت خراب ہو جائے گی. سانس رک گئی ہے نا, لمبا سجدہ کیسے ہو گیا؟ امام صاحب اگر 5 منٹ کا سجدہ کر لیں تو لوگ سر اٹھانا ہے کہ کیا ہو گیا بھائی, خیریت ہے, بڑا لمبا سجدہ کر لیا. اور مولا کائنات مولانا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ جب وہ رات میں نفل پڑھا کرتی تھی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جایا کرتی تھی. ایک سجدے میں گئی ہے تو سر ہی نہیں اٹھایا, پوری رات ختم ہو گئی. اذان فجر کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. نماز مکمل کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکے. ان کے دل صحت مند تھے, ان کی روحیں تندرست اور توانا تھی, نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا. حضور محبوب الہی ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. حضور غوث اعظم روزانہ ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ماہ رمضان میں ایک قرآن دن میں, ایک قرآن رات میں اور ایک قرآن تراویح میں 61 قرآن پاک ایک مہینے میں ختم کر رہے ہیں. And where we are standing, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ایک مہینے میں 61 قرآن, ہم 61 مہینوں میں ایک قرآن ختم نہیں کرتے. غلط کہہ رہا ہوں؟ منہ سے بولو نا یار, صحیح سے بولا آواز ہے. کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے, بول سکتا ہے میں آپ کی بات نہیں مانتا آپ, لیکن میں وہ کر رہا ہوں جو ہماری حقیقت ہے, جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی کہ میں تو اتنی نشانیاں صبح شام ان کو دکھاتا ہوں مگر یہ عقل کے ناخن نہیں ہے. اس لیے ہمارے دل کیا ہوگا, پتھر سے زیادہ. میں نے ساری باتیں کریں کہ جب سلام پھیریں گے سب بھول جائیں گے, کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. یہ بھی اس بات کی نشانی ہے. اللہ کریم ہماری سختی کو دور فرمائے. اس سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں, اس کے بعد ہماری گفتگو ختم. اس سختی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے, حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. لوہے کا زنگ اگر دور کرنا ہو تو اسے آگ میں ڈال دو, اور دلوں کا زنگ اگر دور کرنا ہو تو اسے ذکر اللہ کی محفلوں میں ڈال دو. اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جانا شروع کریں, جہاں اللہ کی ضربیں لگتی ہو وہاں جانا شروع کریں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کریں. انشاءاللہ یہ دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ کر آ جائے گا. میں حتمی اور یقینی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کریم آپ کو مجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.